مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد 3 بڑے اعزاز اپنے نام کر لیے۔ مخالفین کے لیے برا وقت شروع ہونے کو پی ٹی آئی کے لیے انتقام کا بڑا اعلان۔ مریم نواز صاحبہ حلف اٹھاتے ہی کہاں حاضری لینے تشریف لے گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آل کے ساتھ فیصل سید۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے نام میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت تشکیل پانے کا عمل، نتائج جو پہلے سے مرتب کر لیے گئے تھے اس کے مطابق اب حکومتیں دینے کا وقت جو ہے صرف وہ رسم ادا کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی سسپینس، کوئی سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ رزلٹ پہلے سے معلوم ہے۔ جیسا کہ مرکز میں معلوم ہے کہ شہباز شریف آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، بھلے مقابلہ کا نام دے لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، وہ آئیں گے۔ مگر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں جی کہ وہ بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوئی، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ کتنے ووٹ لیے انہوں نے، کیا پی ٹی آئی نے سارے ووٹ انہوں نے بھی انہیں ڈال دیے۔ بڑی اہم صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کے لیے برا وقت شروع ہونے کو ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اعزازات کون سے انہوں نے اپنے نام کر لیے۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کا بٹن جو ہے وہ مت بھولیے گا۔ ناظرین، حکومت سازی، یہ الیکشنوں کے مطابق حکومت سازیاں ہو رہی ہیں یا ان کو اگنور کر کے؟ کہا جاتا ہے فارم 47 والے جو ہیں وہ حکومت تشکیل پا رہی ہے، فارم 45 جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کے چوپے، اس لیے کہ فارم 45 میں جیتے ہوئے اگر ان کے مطابق حکومت ہوتی تو پھر حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی اور وہ بھاری اکثریت سے، جیسا کہ سرویز آ رہے تھے، وہ اس کے مطابق جیتتے۔ مگر فارم 47 جو تیار کیا گیا ہے اسی کے مطابق حکومتیں دی جا رہی ہیں۔ فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ جو لوگوں کو لایا جا رہا ہے، 3 پارٹیاں ہیں جن کی حکومت بنائی جانی ہے، بن رہی ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم۔ اس کے ساتھ جو آئی پی پی ہے وہ بھی مل گئی، اس کی سیٹیں ہی کتنی ساری ہیں، 3 بڑی جماعتیں جنہیں زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم۔ مرکز میں بھی ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئی ہیں، سنا ہے وہ بھی 47 کی سیٹیں ہیں جی، 45 کے مطابق ان کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے۔ مگر نظام ہے جی، ایک رزلٹ مرتب کرنا تھا، اس کے مطابق حکومتیں دی جا رہی ہیں اور عوام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تسی اپنا مینڈیٹ چوپو، ٹھیک ہے جی۔ اور اب چلے حکومتیں تو تشکیل پا رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں معیشت کی بہتری کتنی ہوتی ہے، عوام کی بہتری کتنی ہوتی ہے۔ عوام میں اگر مریم نواز صاحبہ جو ہے کراؤڈ پلر ہے، آج انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف تو اٹھا لیا، مگر ان کا حلف بھی کہتے ہیں کہ وہ کتنے دنوں کا مہمان ہے اور ان کی جیت جو ہے فارم 47 کے مطابق ہے، ابھی تک جو کہا جا رہا ہے۔ ہم تو نہ رزلٹ کے بوتھ پہ تھے نہ کہیں تھے، مگر جو میڈیا پہ چلایا جا رہا تھا اور ابھی تک جو تجزیے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق ان کے پاس فارم 47 ہے۔ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت اعلانات کی، خوبصورت تقریر کی، بڑی بیلنس تقریر تھی۔ ان کا ایک امتحان شروع ہونے جا رہا ہے، مگر آپ کو ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں، 3 بڑے اعزاز انہوں نے اپنے نام کر لیے۔ ایک تو شریف خاندان سے چوتھی وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان کا نظام ہے، چوتھی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں جی، انہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پہلے نواز شریف تھے، شہباز شریف رہے، حمزہ شہباز رہے، اب مریم صاحبہ، پھر انشاءاللہ ان کے فرزند ارجمند جو ہیں وہ بھی اس پاکستانی قوم پہ رول کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا اعزاز جو ہے وہ، بلکہ پہلا بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے جی، ہسٹری میں، پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں۔ اور ساتھ ہی اس کے دوسرا اعزاز جو ہے شریف خاندان سے چوتھا وزیر اعلیٰ، اور بلکہ اگلی وزیر اعظم بھی یہی ہوں گی، یہ بھی لکھ لیجئے گا، آج خاص لکھ لیجئے گا، کیونکہ نواز شریف بن گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، مریم صاحبہ بنے گی۔ اور اس کے بعد تیسرا بڑا اعزاز یہ ہے کہ بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، پی ٹی آئی کو کہاں ڈالا گیا، پی ٹی آئی کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، کیا ہوا کہ مریم صاحبہ 0-220 کے مقابلے میں جیت گئی، پی ٹی آئی 0
کیا پی ٹی آئی کے ووٹوں نے ووٹ جو ہے ادھر پڑ گئے؟ 296 کے ایوان میں بھاری اکثریت بنتی ہے، 220 کا ایوان 220 ووٹ لے کر مریم صاحبہ پاور میں آئی ہیں۔ وہ جو انہوں نے اعلانات کیے بڑے خوبصورت، بڑی میں نے کہا مدلل، بڑی جچی تلی جو ہے تقریر تھی، جو سب کو بھا گئی، ہم کو بھی اچھا لگا۔ کاش اس پر یہ عمل کر پائیں۔ کیا عمل کرنا ان کے اپنے بس میں ہوگا؟ کیا انہیں اپنی جو اس وقت وعدے کی ہیں انہیں عمل کرانے کے لیے وہ آزاد ہوں گی؟ جو وعدے کیے انہوں نے، کیا ان وعدوں پہ جو وفا کرنے میں وہ آزاد ہوں گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مخالفین کے لیے جو ہے نیندیں اڑا دی گئی ہیں، یا کہا ہے کہ ستو پی کے سو جاؤ، ستے خیرانے میں آپ یہاں۔ انہوں نے کہا میں انتقام کی سیاست نہیں رکھی، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، اور میرے مخالفین جو ہیں میں ان کے لیے کوئی اپنے دلوں میں انتقام نہیں رکھوں گی، نہ انتقام لوں گی۔ مگر کچھ باتیں ان کی بڑی غور طلب ہے، جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا تذکرہ بھی کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کیسے مجھے موت کی چکی والی اس جیل میں رکھا گیا، پھر جناب مجھے کیسے اپنے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا، والد کو میرے سامنے گرفتار کیا گیا، ہمارے ساتھ کس تذلیل کی گئی، ہمارے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا، میری والدہ کے مرنے پہ میں نہیں آ سکی۔ یہ سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے پھر بھی کوئی انتقام نہیں ہے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آج کی تقریر میں اس کے ساتھ ہی وہ یہ اعلان کر دیتی کہ پی ٹی آئی کی جتنے سیاسی کارکن ہیں میں پنجاب میں ان کی سب کی رہائی کا بھی اعلان کرتی ہوں، تو پھر ان کی باتوں کو کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے انتقام کی سیاست کو دفن کرتے ہوئے عوام کی سیاست کا سوچا ہے، اور پنجاب کو اور پاکستان کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، مگر ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ البتہ ان کی تقریر خوبصورت تھی، اس کے بعد وہ کہاں تشریف لے گئی؟ وعدے بہت کیے، ترقی کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہر طرح کا پیکج کا اعلان کیا۔ اللہ کرے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہونا، جیسے بندھے ہوئے نہ ہوں، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں حکومت دی گئی۔ کیا ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ جو ہے آپ یہ جو کام ہے وہ بھی کر سکیں گے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کرے مریم صاحبہ جو ہے وہ کامیاب ہو، ہماری تو یہی دعا ہے جی۔ اور پی ٹی آئی کو جو اندر باتیں جمہوری کی جا رہی تھیں، باہر اس کے الٹ تھا۔ باہر پولیس سنگینوں کے سائے میں جمہوریت کی پروان چڑھتے ہوئے جب دکھائی دیتی ہے تو پھر جمہوریت خطرے میں ہی نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئی جی، فوری طور پہ اپنی والدہ صاحب کی قبر پہ حاضری دینا، یہ تو ہر اولاد ہوتی ہے جی، خوشی ملے اس کا وہ ہوتا ہے۔ مگر سب سے اہم جو حاضری ہے، انہوں نے گورنر ہاؤس میں اپنے جناب چچا محترم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے شاباشی دی، ظاہر ہے ان کی دختر ہیں اور ہیں بھی لائق، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی بولڈنس سے اس نظام کا مقابلہ کیا ہے، اور اس نظام کے ساتھ جو ڈٹا رہنا ہے ان کا، جو اس نظام کو وہ چیلنج کرتی رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں آج انہیں اس نظام نے نواز دیا ہے۔ ہمارا نظام ایسا ہی ہے، ہمارا نظام ایسا ہی ہے۔ آگے آگے چلیے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔